یہ بات سچ ہے کہ ترقی کی دوڑ میں مغرب ہم سے بہت آگے ہے، بہت جدید ہے اور معاشی طور پر بھی بہت مضبوط ہے۔ لیکن ایک بات جو ہم بہت کم بحث میں لاتے ہیں کہ مغرب میں سب سے زیادہ جس چیز پر زوال آیا ہوا ہے وہ ہے خاندانی طرز زندگی، یعنی فیملی کلچر۔ آپ جانتے ہوں گے کہ مغرب میں نہ تو والدین کا کوئی احترام ہے، نہ رشتوں کا پتہ ہے اور نہ بڑوں کا ادب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی معاشرہ جدید ہونے کے باوجود اپنا جو فیملی سسٹم ہے اسے مضبوط نہیں کر پا رہا۔ اور دوسری جانب اگر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں تو یہاں ابھی بھی رشتوں کا احترام باقی ہے، مگر بدقسمتی دیکھیے جو ایک چیز ہمارے پاس بچ گئی ہے وہ بھی خطرے میں دکھائی دے رہی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے اسلام آباد کی کامسٹ یونیورسٹی میں ابھی کیا ہوا ہے۔ انگلش کے ایک پروفیسر جن کا نام خیر البشر بتایا جا رہا ہے، انہوں نے ایک واقعات قسم کا سینیریو اپنے سوال میں کریٹ کیا ہے۔ اس نے ایک ایسے لکھنے کے لیے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیا۔ اس پر بات کرتے ہیں مگر اب تک جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو کبھی گرل فرینڈ، کبھی بوائے فرینڈ کے ریلیشن، کبھی ہم جنس پرستی LGBT جس پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بہت محنت کی جا رہی ہے، مگر پروفیسر صاحب نے ساری حدیں پار کر دی جو یہاں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں۔ مگر آپ سوچیں کہ یہ لبرلز کس حد تک پہنچ چکے ہیں۔ جس یونیورسٹی کے ٹیچرز کا یہ حال ہے تو آپ سوچیں اسٹوڈنٹس کی تربیت کیسی ہوتی ہوگی۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس قسم کے کوئز پیپرز، سوال، سوچ اور بحث کی گنجائش ہے؟ وہ بھی یونیورسٹیز میں جہاں نئی جنریشن کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں اگر یہ وائرل نہ ہوتا اور اس قسم کے مواد سے اسٹوڈنٹس کی برین واشنگ ہوتی رہتی تو نتیجہ کیا ہوتا؟ کیا ایجوکیشن کے نام پر خلاف شریعت جو ریلیشن ہیں ان کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لبرلز ہمارے بچوں کے دماغوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں وہاں کیسے لباس پہنے جاتے ہیں۔ انہی ٹیچرز کے سامنے فیئر ویل پارٹیز کو دیکھ لیں، کنسرٹ دیکھ لیں، اور یہ سب کچھ سامنے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مطلب ہم ایک ایسی جنریشن تیار کر رہے ہیں جن کا سوسائٹی کے اندر کوئی رول نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ دین کی تعلیمات سے دور ہوں گے، ٹیکنالوجی سے دور ہوں گے تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ جیسے اس پروفیسر صاحب نے اتنا گندا اور غلیظ سینیریو بنا کر پیش کیا ہے، میں آپ کو تھوڑا پڑھ کر بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس میں جولی ایک لڑکی ہے اور مارک ایک لڑکا ہے۔ جولی اور مارک آپس میں بہن بھائی ہیں۔ وہ کالج کی طرف سے جاتے ہیں فرانس میں ایک سمر ویکیشن پر۔ ایک رات وہ دونوں اکیلے بیچ کے پاس ایک کیبن میں رکتے ہیں۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو پیار کریں، فن کریں۔ یہ ان دونوں کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہوگا۔ جولی نے برتھ کنٹرول کی گولیاں لیں اور مارک میں یہاں ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں اس پیار محبت کو انجوائے کرتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کریں گے۔ وہ اس رات کو سیکرٹ رکھتے ہیں تاکہ یہ بات ان کو ایک دوسرے کے مزید قریب کر سکے۔ پروفیسر صاحب نے کتنا گھٹیا سینیریو رکھا ہے کہ بہن بھائی کے مقدس رشتے کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ تو یورپ کا ایجنڈا ہے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ پر بھائی بہن کے ریلیشن کو لے کر بہت ساری ویڈیوز بنائی جاتی ہیں تاکہ انسان کے دماغ سے آہستہ آہستہ ان رشتوں کا تقدس ہی ختم ہو جائے، کہ انسان نہ رہے جانور بن جائے، کہ کسی طرح کی کوئی شرم و حیا باقی نہ رہے اور معاشرے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھائی صاحب پوچھتے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ان کے لیے ٹھیک تھا؟ ان دونوں کا پیار کرنا، لو کرنا، کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ اس کے بعد پروفیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے نالج کو استعمال کرتے ہوئے کوئی مثال بھی دیں کہ اگر آپ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں، اور اگر غلط کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہیں۔ مطلب اگزامپل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالیں، اور یہ ایسے آپ نے 300 ورڈز میں لکھنا ہے۔ یہ سوسائٹی کی سوچ کا جائزہ لینے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہے۔ اور جو ماحول ہے ہماری یونیورسٹیز کا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ہماری بہت ساری یوتھ تو تباہ ہو چکی ہے، ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایسے تمام راستے بند کرنے ہوں گے جن سے یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو سزا دینا بہت ضروری ہے تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہماری آنے والی جنریشن کو اس فتنے سے بچائے اور ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور میں آپ کو ملوں گا ایسی ہی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔